زید صاحب آپ نے کہا کہ جو فارن پالیسی ہے یو آر سیئنگ ان ادر ورڈز دیٹ فارن پالیسی آف پاکستان شوڈ بی بیسڈ آن اٹس اسپرچول جو آپ نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے تھرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت آئی تھی وہ اس کے آر یو سیئنگ دیٹ اٹ شوڈ بی پیورلی بیسڈ آن دیٹ نمبر ون. اور ایک ساتھ میں یہ بھی پوچھ لوں کہ militancy is not a disease, you will agree. It's not a virus which just spreads unaccounted for. It actually is an attempt by people, an answer by people who are misguided, domestic یا foreign policy سے. And یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے اپنے یہ militant reaction شو کرنے کے لیے. دیکھیے قدسیہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ خوبصورت سوال ہے آپ کا. بڑی فیسنیٹنگ بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ ہم ایک ہی بات دو نقطہ نظر سے کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنے انٹلیکچوئل آرگومنٹ میں اس سے پہلے جو ہم نے کہا نا 17 پروگرام ہم نے بلڈ کیے ہیں وہ انٹلیکٹ بلڈ کیے ہیں. وہ 17 پروگرام انٹلیکچوئل آرگومنٹ ڈیسائسولی پروو کر رہا ہے اس بات کو کہ پاکستان کی فارن پالیسی انڈیا اور اسرائیل کے خلاف ایک اگریسو ہونی چاہیے. وی ہیو پرووڈ دس. ہم نے تو اس آخر میں آ کے صرف اس کو ری انفورس کیا ہے اس حدیث شریف سے. ٹو بی آنےسٹ ہمیں بھی یہ حدیث ابھی نظر آئی ہے اینڈ وی آر فیسنیٹڈ کیونکہ جب ہم ریسرچ کر رہے تھے اپنے اس پہلے والے پروگراموں کے لیے تو ہم نے اس ایسپیکٹ کو کہ بار بار تاریخ اسلام میں یہ جو روحانی ڈائمنشن ہے ہمیں اتنا زیادہ نظر آ رہا تھا کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے تھے. سو وی تھاٹ کہ ہم اس کو قوم کے سامنے پیش کریں گے اور ڈسکس کریں گے اور بات کریں گے. تو جو ہماری فارن پالیسی انڈیا کے خلاف ہونی چاہیے چاہے آپ اس کو انٹلیکچوئل پلین پہ بنائیں یا اس کو اس حدیث پہ بلڈ کریں نتیجہ ایک ہی ہوگا. وہی ریکمنڈیشنز ہماری رہیں گی کہ جو ہم اپنے پہلے پروگراموں میں کر چکے. دوسری آپ نے ملیٹنٹس کی بات کی. دیکھیے یہی وہ بات ہے کہ قیادت کی بیسک فنڈامنٹل ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نگاہ بلند ہے سخن دل نواز ہے جاں پر سوز ہے. علامہ اقبال جس کو ڈیفائن کرتے ہیں قرآن پاک اس کو کہتا ہے کہ وہ الکتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں اور تزکیہ بھی کرتے ہیں. تزکیہ پیوریفائڈ وجود کو کہتے ہیں. ان مسلمان ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ دے آر ان ہری. ان کے پاس تزکیہ نہیں ہے ان کے پاس قیادت نہیں ہے ان کے سامنے مقصد نہیں ہے ابھی نظر آ رہا ہے ان کو. جو مسلم قیادت ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہی. تو اب جب اپنے پاس بھی تزکیہ نہیں ہے سپورٹ بیس نہیں ہے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں مار کٹائی خودکشی حملے دھماکے بربادی تباہی جنگ پہ وہی اترے گا جس کی آرگومنٹ ختم ہو چکی ہوگی جس کی دلیل ختم ہو چکی ہوگی جس کے پاس قیادت نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ اس وقت ایک اسپرچل سوسائٹی نہیں ہے. ہماری قیادت روحانی قیادتیں نہیں کیا یہ پھر نیگیٹو اسپرچویلٹی ہوگی جو یہ ملیٹنٹس کہتے ہیں اگر ہم سوسائڈ بومبنگز کر لیں تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے اور ہمیں یہ حوریں ملیں گی. مطلب یہ بہت قسم کے یہ ہم اس کو کہیں گے کہ شیطان کے وسوسے ہیں. تو یہ آپ کہیں گے نا کہ یہ ایک نیگیٹو یوز آف کیونکہ اس میں کوئی مسلمان اس میں کنفیوز نہیں ہے کہ جس بے گناہ جس طرح بے درے قتل غارت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے کرنے والے جنت میں نہیں جا رہے ہیں. دیٹ از بالکل کنفرم. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ قرآن و سنت کی آرگومنٹ دلیل اسلام کا جو فیتھ ہمارا دین ہمارا ایمان ہماری مورالٹی ہمارا ویلیو سسٹم ہے اس سے یہ جائز نہیں ہے کسی طرح. بالکل بالکل صحیح. جی آپ میں سے اب جو بھی صاحب چاہیں کہ یا آپ چاہیں کہ کویسچن کریں تو لیٹس بگن آور کویسچنز ٹو زید صاحب. First of all, though, Zaid Sahab, I must commend you for this, a very new angle to the history and the warfare and, formulation of your new strategies. لیکن اس میں سوال ٹائم کی کو ریلیشن شپ کا آ جاتا ہے. آپ نے کہا غزوہ ہند, کیا آپ کی نظر میں یہ ہو نہیں چکا آلریڈی وین ہول انڈیا واز انڈر مسلم رول؟ ماشاءاللہ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ کیا یہ واقعہ ہو نہیں چکا ہے غزوہ ہند والی حدیث. میں آپ کے سامنے حدیث شریف کوٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات دیکھیے غزوہ ہند کی جو حدیث ہیں ایک نہیں ہے کئی ہیں. اگر آپ ان تمام احادیث کو سامنے رکھیں تو پکچر بالکل واضح ہو سکتی ہے کہ یہ ماضی کی نہیں یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جس آرمی کی بات کی جا رہی ہے جو انڈیا کیپچر کرے گی اسی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہی آرمی اسرائیل پہ جائے گی. اور تاریخ اسلام میں آج تک کسی آرمی کا یہ پروفائل نہیں ہے اب تک کہ جس نے انڈیا پہ بھی اٹیک کیا اور اسرائیل پہ بھی. اینڈ بینگ اے فائٹر پائلٹ یو کین انڈرسٹینڈ یہ پروفائل صرف پاکستان آرمی کا ہے. ہم نے انڈینز کے خلاف بھی لڑا ہے ہم نے اسرائیلیز کے ایئر کرافٹ کو بھی مار کے گرایا ہوا ہے 67 اور 74 میں. وی آر دی اونلی مسلم ایئر فورس ان دا ورلڈ. وی آر دی اونلی مسلم آرمی. اور یہ پریڈکشنز ابھی ہونی ہیں کیونکہ حدیث شریف میں اگر آپ دیکھیے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر انڈیا سے جہاد کرے گا. ہند کا لفظ استعمال ہوا ہے جہاد کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا. حتیٰ کہ یہ لشکر اہل ہند کے بادشاہوں کو خوف میں اور سلاسل میں پابند جکڑ لے گرفتار کرے گا. اللہ اس لشکر کے گناہ معاف فرمائے گا اور یہ ابھی لوٹیں گے تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے اور ان کے ساتھ دیں گے اور آگے بڑھ کر حملہ کریں گے. Now this hadith is due. ابھی ہوا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا ابھی. دوسری طرف غزوہ ہند کے بارے میں
حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ غزوہ جس کو ملے وہ اس میں خرچ کرے، جو اس کے شہید ہیں وہ افضل الشہداء ہیں، اور جو اس کے غازی ہیں وہ جنتی ہیں، اور اس طرح کئی احادیث ہیں، ایک نہیں۔ تو کوشچن ہے کہ جہاں تک قیادت کا تعلق ہے، آپ نے اسپرچل سوسائٹی کی بات کی، بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، پہلے اسپرچل سوسائٹیز تھی، اب نہیں ہے۔ ابرہا کا لشکر جس ماحول میں تباہ کیا گیا تھا وہاں بھی کوئی اسپرچل سوسائٹی نہیں تھی، وہ تو کافروں کا ماحول تھا، مسلمان تو تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کا جب اسٹریٹجک اسٹیک انوالوڈ ہوتا ہے تو وہ اپنی فورسز کو ڈپلوائے کرتا ہے، وہاں پہ اسٹریٹجک اسٹیک تھا، خانہ کعبہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جب قسطنطنیہ کیپچر ہوتا ہے تو ہر مسلمان فوجی نیک نہیں تھا اس میں، بات یہی جو حدیث شریف میں بتائی گئی ہے، اللہ ان کی غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ کا اسٹریٹجک اسٹیک انوالو ہوتا ہے، جب ایک کلیکٹیو ڈیسٹنی قوم کی، ایک اجتماعی طور پر قوم کی تقدیر تبدیل کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس روحانی قیادت کی وجہ سے، اس فیصلہ کرنے کی وجہ سے، دیکھیے 1965 میں بھی ہم وہی قوم تھے جو ہم آج ہیں، ہم اسی طرح اچھے تھے، اتنے ہی برے تھے۔ 65 میں ہمارا موٹیویشن لیول کیا تھا؟ 65 کے واقعات میں صرف آپ کو کچھ کوٹ کر دیتا ہوں، یعنی بات اگر اس کی ہے تو کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ریکارڈڈ فیکٹ ہے 65 کا کہ وی سو پیرانارمل ایونٹس ٹیکنگ پلیس ان دیٹ وار، غیر معمولی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میں یہاں پہ اگین لبیک ممتاز مفتی کی کتاب ہے اسے کوٹ کر رہا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر 65 میں روزنامہ جنگ میں کئی خبریں اس موضوع پر شائع ہوئیں جن میں بھارتی قیدیوں کے بیانات بھی شامل تھے۔ ان بیانات کے مطالعے سے ظاہر ہے کہ بھارتی فوجی پاکستان کی اس فوج سے خائف تھے جو تلواروں سے لڑتی تھی اور گھوڑوں پہ سوار تھی، تلواروں سے لڑتی تھی، جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ نا یو کین سے کہ دس از اسٹرینج، دس از فکشن، اسٹوریز بنائی گئی ہیں، مگر آئی کین ٹیل یو آف ایونٹس کہ جب ہماری گنز اپنی میکسیمم رینج سے 4 میل آگے فائر کر رہی تھی، کہ جب کیفیت یہ تھی کہ جب انڈین ٹینکس سیالکوٹ میں ہمارے گن ایریا میں آ چکے، آرٹلری گن ایریاز میں آ چکے تھے، اور حال یہ تھا کہ ہمارا آرٹلری بیٹری کمانڈر HE ان لوڈ اینڈ AP لوڈ کے آرڈرز دے چکا تھا، یعنی ہائی ایکسپلوسیو شیلز کو نکال کے آرمر پیئرسنگ شیل لوڈ کیے جا رہے تھے کہ اب پہلی دفعہ ٹینکوں کی ہماری آرٹلری سے جنگ شروع ہونے والی تھی، اور دشمن اتنا ایڈوانس کر چکا تھا سیالکوٹ کیپچر کرنے کے لیے، اینڈ فار نو ریزن ان اے کلیئر ویدر دھند آنی شروع ہو جاتی ہے، اور دھند آ کے اتنا دشمن کے ٹینکوں کو بلاک کرتی ہے کہ ان کی ویزیبلٹی بلاک ہو جاتی ہے اینڈ دے وڈرا۔ اس کو آپ اتفاق کہیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ناؤ what we are saying is یہ recorded events ہیں، these are not the events. why I am telling you is because my father was a gunner officer 65 کی وار میں his guns were firing 2 miles beyond their ranges, maximum range سے زیادہ، اور میٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ اس وقت تھوڑا سا ونڈ ڈائریکشن چینج ہو گیا تھا تو یہ سب کچھ ہو گیا، بٹ I don't consider it as a wind direction event. Events are different. So what I am telling you is کہ ہم جتنے بھی برے ہوں ہیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ جب اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو ضائع نہیں کرنا تو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ پردے بھی ڈال دیتا ہے۔ 65 میں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، 71 میں ہم نے ڈیسائسو غلطیاں کی ہیں۔ دیکھیے 65 جنگ بدر کی آپ بات کرتے ہیں تو جنگی حکمت عملی ہم نے پوری ڈپلوائے کی تھی، وہاں ہم نے ہائر گراؤنڈ کیپچر کیا تھا، ہم نے پانی کے ریسورسز کور کر لیے تھے، دشمن کو ریتیلا گراؤنڈ دیا گیا تھا، وہاں پر ہماری فارورڈ پالیسی تھی جو ہم نے آگے جا کے ڈپلوائے کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کرنا شروع کیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک اسپرچل سوسائٹی کے ساتھ ایک دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جنگی حکمت عملی کی وہ بھی خوبصورت ہونے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ احد میں ہم نے اگر ہمیں سکھانے کے لیے ٹیکنیکل غلطی ہوئی، حکم عدولی ہوئی، ان آرچرز نے اپنا بیٹل اسٹیشن چھوڑ دیا، میدان جنگ کا وہ حصہ چھوڑ دیا جس سے ہم اپنا فلینک کور کر رہے تھے، نتیجتاً ہمیں غلطی، ہمیں چوٹ لگی، ہمیں تکلیف ہوئی اس کے اندر۔ تو ایون جنگ نبوی میں بھی جو غزوات جو ہوئے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسپرچل فورسز ایز اے فورس ملٹی پلائرز ہیں، لیکن آپ کو اپنی دنیا کی پلاننگ ترک نہیں کرنی۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے تمام بیٹل اسٹیشن، اپنی بیٹل پلاننگ، اپنے ویپن سسٹم، اپنے نیوکلیئر مسائل پروگرام، وعد لہم من استطاعتم کا جو حکم قرآن دے رہا ہے کہ جو کچھ تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق اپنی فورس پلاننگ کرو، ہر طرح کے ریسورسز ڈپلوائے کرو، تو اس کو کرنا ہے، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی قوم کو عروج دینا ہے، دیکھیے مسلمانوں میں جب سول وارز ہو رہی تھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے پہلے اور اس کے بعد بھی، ایک ڈیکیڈنٹ سوسائٹی پرابلم شروع ہو گئی تھی مسلمان معاشرے میں، لیکن ایک اسپرچل لیڈرشپ کے آنے سے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آنے سے 3 سال میں سوسائٹی ایسی تبدیل ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں اسپرچل لیڈرشپ کے آنے کی، ایک تو یہ ہے کہ وہ طریقہ جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا کہ مسلمان اپنے اندر سے اپنے فائنسٹ کو الیکٹ کر لیں، یعنی سب آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے بدترین اور بدکردار الیکٹ ہو کے اوپر جاتے ہیں، اس زمانے کے معاشرے میں اعلیٰ ترین لوگ اوپر جاتے تھے۔ اگر یہ پروسیس نہیں ہے تو دوسرا اللہ تعالیٰ جب رحم کرنا چاہتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز جیسی لیڈرشپ کو آؤٹ آف نو ویئر بھیج دیتا ہے، جب اس نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، اس اسپرچل مومنٹم کو اور فزیکل مومنٹم کو توڑنا نہیں ہے اس میں،
یہ ڈیسائسو تاریخ اسلام میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, حدیث شریف میں بھی اور تاریخ میں واضح ہے کہ جب بھی مسلمان ایک زوال میں پہنچتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد کوئی دین کا مجدد, کوئی جنرل, کوئی سپاہ سالار, کوئی ایسا لیڈر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے آؤٹ آف نو ویئر. صلاح الدین ایوبی کو حالات نے نہیں پیدا کیا تھا. مجدد الفسانی واز ناٹ کریٹڈ